ایک اور عمل جس کو آپ اور میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ کہیں جی وہ شہید، دل تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں لیکن سنیں سارے جان سے ہی مار دیتے ہیں. اوکھا کام بتایا ہے آپ نے. وہ پہرے والا بھی کام بڑا مشکل ہے، پہرے پہ کھڑا ہونا، سامنے سے پتہ نہیں کب گولی آ جائے، کب تیر آ جائے، کیا بنے. سوکھا کام قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بڑا ہی آسان کام، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے دل میں وہ اندھیری رات بسی ہوئی ہو کہ ایک رات میں نے جا کے اکیلے سونا ہے، جہاں بیگم صاحبہ ساتھ نہیں ہوں گی، بھائی ساتھ نہیں ہوں گے، دوست نہیں ہوں گے، اور یہ گلیکسی S5 بھی نہیں ہوگا، واٹس ایپ فیس بک نہیں ہوگی. تنہا خالی ہاتھ قبر میں جا کے لٹا دیا جائے گا. سارے لوٹ آئیں گے، سارے لوٹ آئیں گے. وہاں سے واقعہ جو میں نواں موبائل لیا سی یار، ہائی تو میں لائن مسے ڈاؤن لوڈ کی سی، کسی نے کال بھی نہیں کر سکے. اوتے دے جاؤ، کوئی نہیں دے کے جائے گا. نئی گاڑی خریدی تھی، اس کی چابی تو دے جاؤ، کوئی نہیں دے کے جائے گا. سب کچھ گیا، خالی ہاتھ. آپ کے بہترین سوٹ پہ کئی کی جیبیں ہوتی ہیں، کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی. کفن کسی درزی سے سل کے نہیں آتا. کفن کے لیے کسی مغسلے سے اس کو پریس کر کے بہترین کلف لگا کے، بعد میں کلف کا سوٹ پہنتے نا لا کے، وہ اچھے بھلے سگے بھائی کو بھی گلے نہیں ملتے. یار دوروں ہو کر سلام کر لیں، میری استری نہ خراب ہو جائے، میں کلف لگایا ہے. یہ ایک لباس ہے جس کو پہن کے میں نے اور آپ نے قبر میں جانا ہے. ایک عمل ہے بڑا آسان، اور وہ کیا ہے؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر. رات کو سونے سے پہلے 29واں پارہ، پہلی سورۃ ملک، جو اس کی تلاوت کرتا ہے ہر سونے سے پہلے، یہ سورت ایسی ہے، اللہ نے اس کو یہ شان دی ہے، یہ عذاب قبر اور اس بندے کے درمیان میں آڑ بن جائے گی، قبر کے عذاب کو قریب نہیں آنے دے گی. سونے سے پہلے BBC دیکھ کے، واٹس ایپ دیکھ کے، ٹویٹر دیکھ کے سونے والوں، میرا خیال ہے 3 منٹ نہیں لگتے ہوں گے اس سورت کو پڑھنے میں. 3 سے 5 منٹ لگا لو، 5 منٹ لگا لیں آپ. 5 منٹ میں یہ سورت پڑھ لی جائے. 5 منٹ آخرت کی اس پہلی منزل کے لیے جس پہ عثمان آتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. سوال کرنے والا کرتا تھا کہ کبھی جہنم کے عذاب کو یاد کر کے ایسے نہیں روئے. کہا یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا ایگزامینیشن ہال ہے. جو یہاں فیل ہوگا وہ آگے بھی برباد رہے گا، جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے پاس ہوگا. تو یہ سورت، اس کو اللہ نے وہ شان بخشی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول سنیے، جو آدمی ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. یہ سورت، اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ فضل ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے ساتھ ایسی وفا اور محبت کرتی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ خیر کثیر کو پا لیتا ہے. قبر ہر صاحب قبر کو دباتی ہے. جب انسان قبر میں جاتا ہے ہر صاحب قبر کو ایک دفعہ بھیجا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے. سورہ نسائی حدیث نمبر 2057 سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ صحابی ہے اس کی وفات پہ عرش آج حرکت میں آیا ہے، کانپ اٹھا ہے. ففتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. 70,000 فرشتوں نے ان کا جنازہ ادا کیا. لیکن جب انہیں قبر میں رکھا تو پھر قبر نے ان کو ایسے بھینچا، اتنا دبایا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ نے اس قبر کو کھول دیا. ان للقبر غضبہ، قبر نے ایک دفعہ دبوچنا ہے، بھینچنا ہے. اگر کوئی اس سے نجات پاتا تو سعد اس سے ضرور نجات پاتے. اس قبر کو نہ بھولیے، اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے، اس کی تیاری کیجئے. اپنے 24 گھنٹوں کا حساب لگائیے، اس 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے میں نے اس منزل کو سامنے رکھ کے طے کیے. میری زبان کا کون کون سا جملہ ہے جو وہاں پہ سانپ بن کے مجھے کاٹے گا. میرے مال کا کون کون سا حصہ ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہاں پر وہ سانپ بن کے، بچھو بن کے میرے اندر زہر بھریں گے. یہ قرآن بڑی نعمت ہے. ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں.
سورۃ الملک اس کا نام ہے. جو اس کو پڑھ لیتا ہے ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفعت لصاحبها وفي روایت خاصمت عن صاحبها حتى غفر له وفي روایت ثالثة حتى ادخلته الجنہ. جو رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قبر کے عذاب سے بھی یہ بچائے گی اور حشر میں بھی سفارش کرے گی. سفارش ہی نہیں کرے گی جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارش چھوڑے گی نہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ بھائیوں سے ایک چھوٹا سا مشورہ بھی کر لوں، کر لیا جائے. کون کون ہے آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے؟ اللہ سب کو بچا دے. آپ سورۃ الملک تو پڑھتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ. کون کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کیجیے. جو میرے بھائی نہیں پڑھتے آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ پڑھا کریں گے. دیکھیں میرے بھائیوں، آخر گھر میں کام کاج تو انسان کرتا ہی ہے نا، ٹی وی کھول کے تو بیٹھتا ہی ہے نا. اور کتنی سعادت مندی ہے 30 آیتیں پڑھ لے. چلو میں ایک دوسرے طریقے سے بات کی وضاحت کرتا ہوں. عشاء کی نماز کے بعد اگر ایک شخص آپ کا دروازہ نوک کرے اور جو ہی آپ دروازے پہ نمودار ہوں، آپ کے ہاتھ میں انویلپ دے، انویلپ میں کیا ہو؟ صرف 13,000 بیڈی ہو، نیند آئے گی؟ بولے. اس کو پکڑنے کے بعد انسان کو نیند آئے گی؟ بلکہ سوچے گا کون تھا، کدھر سے آیا تھا، فون نمبر ہی اس کا مل جاتا، بڑا کمال کا بندہ تھا، 13,000 مجھے بحرینی دینار دے گیا. نیند آئے گی؟ یہ نظر آتے ہیں نا. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے. اور حشر کا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بھائی بھائی سے اس دن بھاگ جائے گا، ماں باپ انکار کر دیں گے، بیٹے انکار کر دیں گے، بیوی کہے گی لست زوجی، تم میرے خامد نہیں ہو. آج ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. قیامت کو 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں نظر آئیں گی. اور یہ قیامت کو سفارش کرے گی جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، اپنی سفارش کو ختم نہیں کرے گی. تو کون ہے میرا بھائی جو وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ؟ توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا. کون ہے جو انشاءاللہ آج سے سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرے گا؟ اللہ آپ کو عزت دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں و برکتوں سے نوازے. تو سورۃ الملک سب کی جانی پہچانی سورت ہے. بچپن سے آپ سنتے آئے ہوں گے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی. ہر انسان کے اندر عذاب قبر کا ایک خوف ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سورۃ الملک عذاب قبر سے نجات دینے والی. جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو اس وقت یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی، اس کا دفاع کرے گی. اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جنہیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنا چاہیے. احادیث سے بھی اس صورت کے کچھ فضائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں.
ان کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو اس کا حفظ کرنا، اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کو روزانہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں اسے سفارش کرنے والی صورت بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی جو اسے پڑھے گا اس کے لیے یہ سفارش کرے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک 30 آیات پر مشتمل ایک صورت قرآن میں ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یعنی جو شخص اس کو پڑھتا تھا اور کثرت سے ہی پڑھتا ہوگا تو اس بنا پر اس شخص کے حق میں اس صورت نے سفارش کی، اور یہ سفارش قبر میں کی گئی ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ سورت تبارک یعنی الملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اس سورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ یعنی الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، یعنی یہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں سے تھی، اور اس سورت کا پڑھنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی تو اللہ عز و جل اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو المانع کہتے تھے۔ بے شک یہ اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک صورت ہے کہ جس نے ایک رات میں اسے پڑھا اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کیا، یعنی دن کے مقابلے میں بھی اس کو رات کے وقت پڑھنا، خصوصاً سونے سے پہلے پڑھ لینا، اور سونے سے پہلے ضروری نہیں کہ بستر پر لیٹ کر ہی پڑھی جائے، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ عشاء کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رات کا آغاز تو ہو جاتا ہے مغرب کے بعد ہی، تو بعض اوقات یہ کہ اگر بستر پہ آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آدھی ہی پڑھی جاتی، پھر نیند آ جاتی، سو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ۔ اسی طرح سورہ ملک سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے، بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے، اور اس کے فضائل میں یاد رکھیے آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے، ٹھیک، علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66، سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67۔ اب کوئی آدمی سوچ سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں، 17 اور 39، کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67۔ تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے، جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں، مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل، آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا، اور آپ سب کچھ صورتیں مسلسل مکمل اور ہمیشہ، ایسا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ۔ تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا، اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہوں گے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ 2 صورتیں، مطلب الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67 پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ آپ سب روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گی، خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک،
ठीक, वह अला कुल्ली शैइन, ये आप पढ़ेंगे, इसके ये फ़ायदे। इसी तरह सूरह मुल्क पढ़ने वाले की मग़फ़िरत के लिए क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला से ये सूरह झगड़ा करेंगी और जन्नत में ले जाएंगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेंगी, आखिरत में अल्लाह ताला से जो है मुजादला करेंगी, झगड़ा करेंगी और जन्नत में भी ले जाएंगी अपने पढ़ने वाले को। ठीक, ये जो है तबरानी की रिवायत में कि जन्नत में ले जाएंगी। ठीक है, बहुत ही जो है अहम सूरत है। इसके ताल्लुक़ से एक बात जो आती है, इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में सूरह मुल्क की इसको रिवायत किया। वो रिवायत इस तरह से, सूरह मुल्क ख़ुद पढ़नी चाहिए अपने बीवी बच्चों को, हत्ता कि अपने पड़ोसियों को भी इसके पढ़ने की तलक़ीन करना चाहिए। और सहाबा ऐसा करते थे, ख़ुद पढ़ते थे, अपने बीवी बच्चों को बोलते थे और अड़ोस पड़ोस में बोलते थे सूरह मुल्क पढ़ा करो भाई, सूरह मुल्क पढ़ा करो। समझ रहा, हमें भी करना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'िल बसर हल तरा मिन फुतूर। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من
قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है वो कि जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है और वो जबरदस्त है बख्शने वाला है उसी ने 7 आसमान ऊपर तले बनाए ऐ देखने वाले क्या तू रहमान की तख्लीक में कुछ नक्स देखता है जरा आंख उठाकर देख भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है फिर बार बार नजर कर तो नजर हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी और हमने करीब के आसमान को तारों के चरागों से जीनत दी और उनको शैतानों के मारने का आला बनाया और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी गोया मारे जोश के फट पड़ेगी जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था वो कहेंगे क्यों नहीं जरूर खबरदार करने वाला आया था बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो और कहेंगे अगर हम सुनते या समझते होते तो दोज़खियों में ना होते बस वो अपने गुनाहों का एतराफ कर लेंगे सो दोज़खियों के लिए रहमत से दूरी है और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है और तुम लोग बात पोशीदा कहो या जाहिर वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है क्या जिसने पैदा किया वो इल्म नहीं रखता वो तो पोशीदा बातों तक का जानने वाला है हर चीज से आगाह है
وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہیں۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے؟